روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے نہایت ہی قابل قدر سامعین و ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انما المؤمنون اخوہ، یعنی اللہ فرماتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اس پر انشاءاللہ محو گفتگو ہونا ہے۔ آپ پوری توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بھلائی کی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک جتنے مومن مسلمان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بھائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے دونوں بھائیوں میں صلح رحمی، احساس، محبت اور خلوص تم ہمیشہ رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، جب تم اللہ سے ڈرو گے اور آپس میں تم محبت، پیار، انس، اتفاق، اتحاد، یکجہتی رکھو گے، ایک دوسرے کا احساس کرو گے، مال، جان اور عزت کو تحفظ دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، پھر تم پر اللہ بھی رحم فرمائے گا۔ پھر تم دونوں کے مال کی بھی، جان کی بھی، عزت کی بھی، ظاہر کی بھی، باطن کی بھی، اللہ بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت کو مد نظر رکھیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، تو اس ٹائم یقین جانو بڑے
بڑے دکھ سے یہ بات کرنی پڑتی ہے. قریب قریب تو کیا، دور دور کوئی بھائی چارہ نظر نہیں آتا. اس طرح کا خلوص نظر نہیں آتا جس طرح ہمیں اللہ اور اس کا رسول حکم دیتے. ہمارے اکابرین نے تو ایک بہت بڑی مثالیں قائم کی بھائی چارے کی. اگر ہم اسٹڈی کریں، دیکھیں، مطالعہ کریں اپنے بڑے اکابر کا، خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا، اہل بیت اطہار کا، تو ہمیں تو بھائی چارے کی بڑی بڑی مثالیں ملتی. ہمیں تو انہوں نے ایک نسل آدم کو راہ عطا فرمایا. انہوں نے ایسی پرخلوص زندگی گزاری. اس کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو کیا ایک جنگ کے مقام پر یہ کائنات عالم نے نہیں دیکھا کہ میدان عمل میں، میدان جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین زخمی پڑے تھے، اور زخم بھی سخت، چھوٹے زخم نہیں لگے، بڑے زخم ہیں، جان لیوا. اب اس میں ایک صحابی کہتے ہیں جن کا نام حضرت اکرمہ تھا، وہ کہتے ہیں ہائے پانی. کسی نے سنا کہ بار بار مانگنے والا پانی مانگ رہا، تو جو صحابہ میں سے میدان عمل میں صحیح تھے ان میں کوئی دوڑا اور اس نے پانی کا ایک پیالہ لیا. وہ پانی کا ایک پیالہ لے کے وہ جناب حضرت اکرمہ کے پاس پہنچا. آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، مسلسل مانگے جا رہے تھے پانی. کوئی ایک گھونٹ پانی کا پلا دو. میدان عمل میں ہیں، زخم سخت لگے ہیں، پانی مانگتے ہوئے ٹائم گزر چکا ہے، اور پانی لانے والا بالکل پانی لے آیا، پیش کر دیا. اس نے کہا جناب یہ لے پانی. پانی ہاتھوں میں پکڑا گیا، منہ کے قریب آیا کہ دوسرا جو شہید ہونے والا زخمی پڑا تھا، جامِ شہادت بالکل اس کے قریب تھا، وہ کہتا ہائے پانی. بس اتنا منہ سے نکلنا تھا. وہ جو صحابی رسول آدھا گھنٹہ پہلے سے پانی مانگ رہے تھے، اس نے پانی پلانے والے کو بولا، کہا مجھے بعد میں پلانا، پہلے میرے بھائی کو پانی پیش. کہا کہ آپ کو تو بڑی دیر ہو گئی مانگتے. کہا کوئی بات نہیں، وہ میرا بھائی ہے، اس سے شاید زیادہ اسے تکلیف ہو رہی ہو، اسے زیادہ پیاس لگی ہوئی ہو، اور میں پی لوں اور اس تک نہ پہنچ سکیں تو پھر میں اللہ رسول کو جواب کیا دوں. پہلے اسے پلاؤ. یقین جانے جب ہم یہ روایت پڑھتے ہیں اور آج ہم اپنی زندگی پہ غور کرتے ہیں
افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا کہ ادھر ہمارے اکابر نے کس طرح ایک دوسرے کا احساس کیا اور ہماری آج پوزیشن کیا ہے. آپ دیکھیں ابھی جب دوسرے کے پاس پانی پہنچا تو تیسری طرف آواز آئی ہائے پانی. اس کے پاس جب پانی پہنچا تو چوتھے کی طرف سے آواز آئی ہائے پانی. تیسرے نے کہا پہلے چوتھے کو پلاؤ. ابھی چوتھے کے پاس پانی پہنچا تو پانچویں طرف سے آواز آئی ہائے پانی. تو چوتھا کہتا ہے مجھے رہنے دو پہلے ادھر پانی پلاؤ. ادھر چھٹے کی آواز آئی, پھر ساتویں بندے کی آواز آئی. ابھی ساتویں کے پاس پانی پہنچا تو پہلے نے کہا ہائے پانی. ساتواں کہتا ہے مجھے بعد میں دینا, پہلے پانی ادھر لے کے جاؤ. ابھی ادھر پہنچا نہیں تھا تو اس نے جام شہادت نوش کیا. ساتوں کے ساتھ صحابہ پانی کی بجائے جام شہادت نوش کر گئے, لیکن انہوں نے ایک سے دوسرے کو اپنی ترجیح دینا پسند نہیں کیا. پسند نہیں کیا. بھائی جان, قرآن پاک میں اسی بات کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے. جو صحابہ نے تصویر پیش کر دی اس قرآن کی تفسیر بن گئے کہ انما المؤمنون اخوہ, مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. میرے اور آپ کے پیارے حبیب امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے. نبی محترم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ بات یاد رکھو اور یہ میرا پیغام میری امت کے آخری بندے تک پہنچا. مسلمان کا بھائی ہے اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی دوسرے اپنے بھائی کو رسوا کرے. اور جو شخص اپنے بھائی کی ضروریات کو دیکھے اور اس کو پورا کرے اور اس کے معاملات زندگی کا احساس کرے اور اس ہمدردی میں ہمیشہ وہ مشغول رہتا ہے, تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی, اس انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے لگ پڑتا ہے جو انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. جو دوسرے کا احساس کرتا ہے اللہ بھی اس کے اوپر مہربانی کرتا ہے, اللہ بھی اس کی کمیوں کو پورا کر دیتا ہے, اللہ بھی اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. جو بندہ کسی دوسرے بندے کے بارے میں احساس پیدا کر لیتا, جو خلوص پیدا کر لیتا, یہ کس کا فرمان ہے؟ ذرا بولیے. ہمارے نبی کا. کس کا؟ بولو کس کا؟ اور پھر آگے اس کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یہاں جس مسلمان کا احساس کیا, اس کے درد کو محسوس کیا, اس کی حاجت روائی کی, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دوسرے مسلمان کے عیب کو پردہ رکھا, کل قیامت والے دن اللہ تعالی جو کسی کی حاجت کو پورا کرے, کسی کا احساس کرے, کسی کے ساتھ بھلائی کرے, کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے,
فرمایا اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت والے دن اس شخص کو سرخ روح کر کے ہر طرح سے عزت و آبرو کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دوسری حدیث پاک حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بڑی قابل غور اور قابل توجہ بات ہے جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس پر بھی مکمل آپ نے اپنے دل کے کانوں سے اس بات کو سننا ہے اور اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ فرمان مصطفیٰ پہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب سنیں، حضور نبی اکرم نور مجسم تاجدار عرب و عجم ہادی برحق امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ آپ نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک شخص کی طرح، سارے مسلمان بولیے ایک شخص کی طرح۔ کتنا مرکزی جملہ میرے آقا کریم نے فرمایا، سارے مسلمان کلہم بلا تفریق آپ نے فرمایا، اس میں گورا، سفید، کالا، حبشی، عربی، عجمی، مغربی، ملک کی معاملات میں کسی تفریق نہیں، کوئی تفریق نہیں، امیری غریبی کوئی تفریق نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جملہ ذرا سنیں، دوہرا رہا ہوں، پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں۔ فرمایا سارے مسلمان، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح، ایک جسم ہے، ایک عمارت ہے۔ پھر آگے آپ نے خود ہی مثال عطا فرمائی، مثلا جسم کی اگر آنکھ میں درد اٹھے، تکلیف اٹھے تو کیا وہ سارا جسم محسوس نہیں کرتا؟ بولیے، آپ اتنے آبا بیٹھے ہیں، پریشان نہ ہوں، بولیے ذرا، آنکھ میں درد ہو تو کیا دل میں درد محسوس نہیں ہوتا؟ دماغ میں نہیں ہوتا؟ جسم اس کو فیل نہیں کرتا؟ اس کو محسوس نہیں کرتا؟ محسوس کرتا۔ آپ کی اگر کسی فنگر میں کوئی تکلیف ہو، کسی انگلی میں تکلیف ہو، کیا وہ پورے ہاتھ میں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا وہ پورے بازو میں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا وہ پورے جسم میں تکلیف نہیں ہوتی؟ تو فرمایا یاد رکھو میری امت کو ایسے ہونا چاہیے، یہ میری ساری امت، سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جب کسی ایک تمہارے بھائی کو تکلیف پہنچے، کسی ایک کو پریشانی ہو تو تم اس پریشانی کو محسوس کرو۔ اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو اس تکلیف کو محسوس کرو۔ فرمایا جب تک تم محسوس کرتے رہو گے تم میری امت رہو گے، اور جب تم محسوس کرنا چھوڑ دو گے بکھر جاؤ گے۔ اگر میری امت ہو تو پھر ایک جسم کی مانند رہے۔ اس پر میں تھوڑا سا توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگرچہ ہم چھوٹی سطح پہ بیٹھے ہیں، مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہماری آواز اتنی اونچی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا اونچا سٹیج نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اپنی ایک محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جو میں بات اب کرنے لگا ہوں، ہم اپنا نام لکھوا رہے ہیں اللہ رسول کے فرمان کے مطابق۔ جو اللہ فرماتا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت ایک جسم کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں
میں سے کسی ایک کو تکلیف ہو، اس کی تکلیف ساری امت کو محسوس کرنی چاہیے۔ تو حضرات پھر مجھے کہنے کی اجازت دو، کیا ہمارے اس ٹائم حکمرانوں کے ضمیر مر گئے؟ کیا ہمارے جناب جو اعلیٰ ادارے ہیں ان کے ضمیر مر گئے؟ فلسطین کے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتوں کے پردے چاک ہو رہے ہیں، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ حضرات محترم، اس ٹائم ساری دنیا کے سامنے ہے، اس یہود و نصارہ کی بربریت کے باوجود، بدماشی کے باوجود، عیاشی کے باوجود، اس کو اگر اس کا یہودی سپورٹ کر رہا ہے، اس کو اس کا عیسائی سپورٹ کر رہا ہے، تو مجھے ایمانداری سے جواب دیجئے کہ اب پھر مسلمان حکومتوں کو مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ایک یہودی کی مدد کے لیے دوسرا لوڈا، ڈھونڈا، بدماش امریکہ اگر کھلے عام پوری دنیا کے سامنے اسلحے کے جہاز پر جہاز بھیج کر اعلانیہ طور پر تعاون کا جناب والا اعلانیہ طور پر تعاون کر رہا ہے اور بھیج بھی رہا ہے، تو کیا مسلمانوں کے ضمیر مر گئے؟ حکمرانوں، جس نیند تم سوئے ہوئے ہو، کشمیر کی اور فلسطین کی بچیوں کی چیخیں ایک دن یاد رکھنا تمہارے گھر میں داخل ہوگی، اور پھر تمہاری بچی کی عزت دار ہوگی، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج تم ان کے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو اور تمہارے کان پہ چونک تک نہیں رینگ رہی، تمہیں ذرا برابر اگر محسوس نہیں ہو رہا، پھر جب تمہارے بچے مریں گے تو پھر کیا کرو گے؟ وہ کتے جو آج غزہ میں قیامت برپا کی ہوئی ہے، جنہوں نے مت سمجھو وہ تمہارے دوست ہیں، مت سمجھو وہ تمہارے بیلی ہیں۔ مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کا احساس کرے، اور طاقت پاور جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، قوت اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ بولو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے انسانوں کو کہ جن کو میں نے اقتدار دیا، جن کو میں نے سکون دیا، وہ کیا کرتے ہیں۔ باقی اللہ کی جب مدد آتی ہے تو پھر زمانہ دیکھے گا۔ میرے بھائی، میں نے پہلے کہا کہ ہم چھوٹی سطح پہ بیٹھے ہیں، اگرچہ آواز میری وہاں تک ان کے محلات تک نہیں جا رہی، لیکن انشاءاللہ یہ صدائے حق ہم اہل سنت دیتے ہیں، دیتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم تڑپ رہے ہیں، جب معصوم بچوں کی لاشیں دیکھتے ہیں ہم تڑپتے ہیں، جب ہم اپنی ماں بہنوں کی چادریں اترتی دیکھتے ہیں اللہ کی قسم ہم تڑپتے ہیں، جب ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لاشوں کو دیکھتے ہیں ہم تڑپتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں وہ پاور نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کے پاس ہے، افسوس کی استعمال نہیں کر رہے۔ مر تو جانا ہی ہے، کوئی اپنے آپ کو بچا پایا؟ ہمارے باپ کدھر گئے؟ مر گئے نا سارے، دادے کدھر گئے؟ مر گئے سارے۔ ہماری بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے کیا وہ چھوڑ کے نہیں گئے؟ چلے گئے۔ مار تو وہ بھی رہے ہیں جو فلسطین میں بلک رہے ہیں، غزہ میں جو بلک رہے ہیں، مار وہ بھی رہے ہیں۔ مرنا ہم نے بھی ہے، مرنا ان حکمرانوں نے بھی ہے، مرنا یہ اقتدار کے ٹھیکیداروں نے بھی ہے، لیکن مرنے کے بعد ایک فرق ضرور ہوگا، کچھ لوگ مریں گے تو ان کے گھروں میں لعنت کے داغ ہوں گے، اور یہ شہید امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے۔
بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو، تم شیطان کے ساتھ ہو یا جہنمی ٹولے کے ساتھ ہو، یا امام حسین علیہ السلام، حضرت امام علی اکبر اور حضرت جعفر طیار اور حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ہو۔ تم فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم اہل بدر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو یا تم یزیدوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو۔ آج فیصلہ کرو، ورنہ تمہاری عزت تو پہلے ہی نہیں ہے، رہتی ہوتی وہ بھی خاک میں مل جائے گی، پھر جب تم تڑپو گے تو ادھر سے مدد نہیں آئے گی۔ یاد رکھو، پھر کہیں سے مدد نہیں آئے گی، پھر مدد کی بھیک مانگو گے مدد نہیں ملے گی، پھر تڑپنا ہوگا۔ ساری پنجابی جاندے میں پھر سکے نال گلا بھی بڑھ جائے، وہاں پھر ہزاروں کروڑوں لقمہ اجل بنیں گے۔ لیکن آج اگر بھرم رکھو، آج ان چیخوں کو ذرا سنو، ہمیں تو نیند تک نہیں آتی، اور یقین جانے غدا کے جو مجاہدین ہیں، حماس کے جو مجاہدین ہیں، انہوں نے ایک تفسیر پیش کر دی، وہ جو اللہ کے حبیب کا فرمان تھا کہ مجاہدین کو کہ تم نے عورتوں کو نہیں مارنا، تم نے بچوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے بوڑھے ضعیف کو قتل نہیں کرنا، تم نے ان کے کھیتوں کو نہیں اجاڑنا۔ کیا ایسے موویز کے لئے آپ نے نہیں دیکھے؟ سامنے یہودی عورتیں آئیں، یہودی بچے آئے، مجاہدین نے فرمان مصطفیٰ کا حیا کرتے ہوئے انہیں قتل تک تو کیا، قتل کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں اف تک نہیں کہا، بلکہ الٹا ان کو تحفظ بھی پیش کیا، ان کی عزت کو عزت دی ہے، ان کے بچوں کا تحفظ کیا ہے، اور پھر ان کے سامنے کہا ہے کہ تم ہماری ماں کی طرح ہو، تم ہماری بیٹیوں کی طرح ہو، تم ہماری بہنوں کی طرح ہو۔ ہمارے نبی کا دین یہ اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم مجبور ہیں کہ تمہارے ملک کے لونڈوں نے ہمارا جینا دشوار کیا ہے، ہم نے پھر اس لیے تلوار اٹھائی ہے، اور یہ ہم اٹھاتے رہیں گے اور جام شہادت نوش کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان، اس کو ذرا مد نظر رکھیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، جب جسم کے ایک حصے پر درد ہو، آنکھ میں درد ہو تو وہ پورے جسم میں ہوتی ہے۔ فرمایا میری امت تم ایک جسم کی طرح ہو، کسی ایک دوست کو تکلیف پہنچے، تمہارے ایک بھائی کو تکلیف پہنچے، تمہیں بھی وہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ مجھے وہ تکلیف ہے، ممبر آبرو کی قسم میں بول رہا ہوں، چاہے ہمیں کوئی جناب والا کوئی بھی صدا ملے، لیکن ہم بول رہے ہیں اہل ہمدردی، اور علماء اہل سنت نے تو پورے پاکستان میں کال دے رکھی ہے کہ آج جمعہ کے خطبوں میں بھی اور بعد میں بھی ریلیوں کی شکل میں فلسطین کے مسلمان غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگا، ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمیں موت نہیں آ جاتی، ہم مسلمان کا ایک مسلمان احساس کرتا رہے گا۔ لیکن یہ جو ہم اپنے اداروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا ہم اپنے حکمرانوں کی طرف کرتے ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کسی ایک کے اندر بھی زندہ ہو گیا نا، ایک آدمی کے اندر بھی زندہ ضمیر ہو گیا، انشاءاللہ پھر حسینی لشکر اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ پاکستان کو تو اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، تمہیں ایٹمی طاقت عطا فرمائی ہے، اس پہ ذرا تم غور کرو، ہوش کرو۔ نہیں کرو گے آج تم توجہ نہیں دے گے، کل جب تم پیاسے مرو گے تم پر کوئی توجہ نہیں دے گا۔ اتنے ضمیر مردہ ہو گئے کہ تم ایک بیان تک سے جاری نہیں کر سکتے، ایک بول تک تم نہیں بول سکے۔ قرآن پاک میں اللہ نے واضح فرمایا، انما یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے
ایمان والو یہ یہودی تمہارے دوست، بولو بولو، یہ بے ایمان تمہارے دوست۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے یہ یہودی تمہارے دوست ہے نہیں ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، قرآن پاک میں کل فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ جو کافر ہیں ان سے کہہ دیں نہ تم ہماری عبادت ہمارے خدا کی کر سکتے ہو تو پھر ہم بھی تمہارے خدا کی عبادت ہے۔ پھر آخر پہ دیکھیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں پکا، ہمارا دین ہمیں پکا۔ اور میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے آپ نے فرمایا میں نے اخلاق سے پیار سے دین کو اسلام کو پھیلایا، اہل حق قبول کرتے گئے، اہل اللہ قبول کرتے گئے، لیکن یہودی نے قبول نہیں کیا، یہ قیامت تک تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ یہودی تمہارا دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے۔ تم بھی کبھی اس کو اپنا دوست نہ سمجھنا، دوست نہ سمجھنا، دوست نہ سمجھنا۔ اور اگر تم نے اس کو دوست بنایا تو جو تم میں سے تمہارے مسلمان جماعت میں سے جو یہود و نصارہ کو دوست بنائے، یاد رکھو اولیاء عبادہم اولیاء بعض، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا پھر وہ بھی ان کا ہو گیا، وہ تمہارا نہیں رہا، وہ تمہارا نہیں رہا۔ یہ حکمران نہ مجبور ہیں، ورنہ یہ تو ہمارا کلچر بھی بدل کے رکھ دیں۔ یہ تو ان سے اتنا حرام مال کھا چکے ہیں، یہ تمہارا لباس بدل دیں، تمہارا کھانا بدل دیں، تمہارے گھر کا ماحول بدل دیں، تمہارے قرآن کو مسجدوں کو محدود کر دیں، تمہاری اذان کو محدود کر دیں۔ یہ تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ میں سے غازی رنگین یہ بھی موجود ہے، ملک ممتاز خاتون۔ ابھی تمہارے اندر امیر المجاہدین جیسے مجاہد زندہ ہیں، ورنہ یقین جانیں جب ہم ان کے میل ملاپ کو دیکھتے ہیں تو یہ تو تمہارا کلچر، تمہاری سوچ ہر شے بدل کے رکھتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ آخری الفاظ بولنے لگا ہوں، میرے نہیں ہیں، یہ بھی الفاظ میرے اللہ کے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یقیناً آج میرے لفظ دکھے دکھے ہیں، میری زبان دکھی دکھی ہے، میرا دل زخمی ہے۔ کوئی فلسطینی اگر کوئی اپنا بچہ اٹھاتا ہے تو وہ اس کا بچہ نہیں، مجھے اپنا بچہ لگتا ہے۔ کیا کروں؟ ممبر کی آبرو کی قسم، اسی کا شہر، وہی مدعی، وہی منصف، ہمیں یقین تھا کہ ہمارا ہی قصور نکلے گا، لیکن میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ مت سمجھو یہودیوں تم نے غزہ کے مسلمانوں کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، پانی ہوا تک سب کچھ بند کر رہے ہو، لیکن یہ سن لو میرے آقا کریم کا فرمان ہے، میرے رب رحمان کا فرمان ہے، جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ فرماتا ہے جب حق میں بھیج دوں گا تو پھر باطل کو دوڑنا ہی دوڑنا ہوگا اور حق کو چھا جانا ہی چھا جانا ہوگا۔ وہ صبح آ رہی ہے، وہ صبح آ رہی ہے، وہ صبح آ رہی ہے، شہید کا خون ضائع رب ہونے، بولیے ضائع ہونے، اللہ کو شہید کے خون کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ یاد رکھیں، ہم نہ دیکھیں گے، ہماری نسلیں دیکھیں گی۔ انشاءاللہ یہ باطل کا نشانہ ہوگا نشان تک، اور انشاءاللہ ان کی داستان ہوگی داستانوں میں، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب مرکزی جامع مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی
ہمیں کہتے تمہارا تعلق کیا ہے، تمہارا اس کے ساتھ واسطہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کے ساتھ اگر ہمارا واسطہ نہ ہوتا ہم یہ چھوڑ جاتے، نام تک نہ لیتے، لیکن اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا یاد رکھو مسلمانوں، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد اندر باہر میں نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی وہ ہے جہاں میرے آقا کریم نے جماعت انبیاء کو کروائی ہے۔ مسجد اقصی وہ ہے جس سرزمین سے میرے نبی نے آسمان کا سفر کیا ہے، اس لیے ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں، مسجد اقصی کی محبت اپنے دلوں سے نکال نہیں سکتے۔ میرا تعلق مسجد اقصی سے یہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ میرے رسول کا تعلق ہے، میرے محبوب کا تعلق ہے۔ اگر نہ ہوتا تو ہم مسجد اقصی کو سلام کر دیتے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یاد رکھو اگر تم مسجد اقصی میں نماز پڑھتے ہو تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک روایت میں 25,000، ایک روایت میں 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا میری مسجد میں اگر نماز پڑھو تو 75,000 نماز کا ثواب ہے، اور اگر بیت اللہ کعبہ شریف پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا میری امت اگر زندگی میں موقع ملے، یہ بھی سننے والی بات ہے، زندگی میں اگر موقع ملے تو 3 حرم کی طرف سفر ضرور کرنا۔ کتنے حرم؟ 3 حرم موقع مل جائے، ماحول مل جائے، فرمایا 3 حرم کی طرف سفر ضرور کرنا۔ یا رسول اللہ کدھر کا؟ فرمایا کعبۃ اللہ کا، حرم کعبہ کا۔ فرمایا ضرور سفر کرنا اور وہاں نمازیں پڑھنا۔ موقع ملے تو فرمایا 3 حرم کا سفر کرنا۔ یا رسول اللہ دوسرا؟ فرمایا میرا مدینہ، میری مسجد نبوی کی طرف آنا اور یہاں آ کے نماز پڑھنا۔ یا رسول اللہ تیسرا؟ فرمایا پہلا کعبۃ اللہ، دوسرا حرم رسول مدینہ المنورہ، اور تیسرا فرمایا مسجد اقصی بیت المقدس، فرمایا فلسطین کا سفر کرنا اور حرم میں جا کے نماز پڑھنا۔ میں کیسے فلسطین کو چھوڑ دوں؟ میں کیسے مسجد اقصی چھوڑ دوں؟ ہم تو تمنا کر رہے ہیں، وقت ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ایران کے صدر کو، وزیر کو سلام پیش کرتا ہوں، چاہے ان کا مسئلہ کوئی بھی ہے، لیکن کم از کم اس نے غیرت کا مظاہرہ تو کیا، اس نے دلاسا تو دیا۔ وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اس نے کہا غزہ کے مسلمانوں مضبوط ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، القریب ہم انشاءاللہ مسجد اقصی میں اکٹھی نمازیں پڑھیں گے۔ آئے وزیر و مشیر و غیرت کرو، اگر پانی نہیں ہے تو ہم لے آتے ہیں، ناپ جبو کے مر جاؤ۔ کیوں؟ ارے کم از کم کوئی بیانی جاری کر دو، بیانی جاری کر دو، بیانی جاری کر دو۔ اور یہ ہمسایہ جو ہے ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، افغانستان کے وزیر اور صدر کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اس نے بھی کہا، اس نے کہا کہ اگر ہمیں ایران عراق والے اور یہ ہمیں راستہ پیش کریں تو ہم انشاءاللہ غزہ میں پہنچ کر انشاءاللہ ہم یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تم تو اس لائق بھی لے رہے کہ ہم آپ کو سلامی پیش کر سکیں، لیکن ایک بات ہے، آخری لفظ بولنے لگا ہوں، یہ درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جذبات میں نہیں رکھا، ہوش و حواس میں رکھا ہے۔ یہ جذباتی تقریر کوئی نہ سمجھے، یہ میری ایمانی تقریر ہے، یہ میرے اندر کی غیرت ہے۔ کیوں کہ یہ ہونی بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میرے غیرت کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کرے کہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ مرکزی جامع مسجد گنبد خضرا کی عوام بھی
اکٹھے انشاءاللہ بیت المقدس میں نمازیں ادا کریں اور وہاں انشاءاللہ آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. انشاءاللہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، تقدیر کے دھاروں میں بہ کر روداد و صداقت کہہ نہ سکے. یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، سنی کا طوفان جب اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے. انشاءاللہ الرحمن اللہ میری اور آپ کی اس بیان کو اور اس دعا کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا.